أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، آپ ان کے پاس چاہے جتنی بھی دلیلیں لے جائیں، جتنی بھی قولی، فعلی، ذہنی، عملی، ہر طرح کی کوئی بھی دلیل لے جائیں، جتنی بھی دلیلیں لے جائیں، جتنی بھی سندیں لے جائیں، جتنا بھی ان کو سمجھائیں، وہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی طرف نہیں آئیں گے. یعنی جس طرف آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ، بیت اللہ جو مکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرف ایک مستقل قبلہ عطا فرما دیا ہے. تو وہ یہودی یا عیسائی اس طرف کبھی نہیں آئیں گے، اس قبلے کو کبھی نہیں مانیں گے، چاہے آپ جتنا بھی ان کو دلائل دے دیں، کیونکہ وہ حسد اور عناد ان کے اندر، بغض ہے جو، وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اتنا گھیرا لگایا ہوا ہے اس نے کہ ان کے اندر روشنی حاصل کرنے کی کوئی ذرا بھر بھی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے وہ بدلنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کے قبلے کی طرف آنے والے ہیں، اور نہ ہی آپ کا قبلہ تو اب مقرر ہو چکا، تو آپ نہ ان کے قبلے کی طرف جانے والے ہیں. اس لیے آپ کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا. اس طرح سے فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اگر کوئی بندہ بھی ان کے قبلے کی طرف رجوع کرے گا تو وہ پھر ظالمین میں ہوگا، تو وہ پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر اس کی نافرمانی اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتی ہے اور بندہ ظالمین میں شمار ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر فرما دیا. ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ، اور اگر آتَیْتَ الَّذِینَ، آتَیْتَ لے آئیں، الَّذِینَ ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب جن کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، جن کو عیسائی اور یہودی، جن کو جو اہل کتاب ہیں، جن کو اللہ نے کتابیں دے رکھی ہیں، ان کے پاس اگر لے آئیں آپ بکل، ساری کی ساری، آیتن، نشانیاں، اگر بڑی نشانیاں لے آئیں، کسی طرح کی بھی نشانیاں لے آئیں، ما تابعو، ما نہیں، تابعو وہ تابع داری نہیں کریں گے، وہ فرما برداری نہیں کریں گے، وہ پیروی نہیں کریں گے قبلہ تک، آپ کے قبلے کی، آپ کے قبلے کی وہ پیروی نہیں کریں گے. اگر آپ جتنی بھی مثالیں لے آئیں، جتنی بھی دلائل لے آئیں، جتنی بھی نشانیاں ان کو دکھائیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اندر حسد ہے، اندر حسد و عناد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. یہ سب چیزیں جو اندر جمع ہو گئی ہیں، تو اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ روشنی کی گنجائش رہی نہیں ہے. تو ان کے اندر جو ہے اب حقیقت حال میں اسلام اور دین کی روشنی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح پھنس چکے ہیں اس میں، دلدل میں جو حسد و عناد کی، کہ وہاں ان کے اندر آپ کی بات قبول کرنے کی، ہدایت قبول کرنے کی کوئی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی. لہٰذا آپ جتنے بھی دلائل ان کو دیں گے، وہ سب دلائل فضول جائیں گے،
और उन पर उनका असर नहीं होगा, वो आपके किबले की तरफ कभी नहीं आएंगे। इस अल्लाह ताला ने फरमा दिया। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वमा, और ना ही अंता यानी आप, बेताबेन, आप पैरवी करने वाले हैं, किबला तहम, उनके किबले की, और ना आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं, क्योंकि आपका किबला तो अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया कि आपका किबला तो खाना काबा बैतुल मुक़द्दस की बजाय अब अल्लाह ताला ने खाना काबा और बैतुल हराम मस्जिदुल हराम मुकर्रर फरमा दिया है। अब वो लोग इसकी तरफ आने वाले नहीं हैं। आपका किबला अल्लाह ताला ने मुस्तकिल अता फरमा दिया, तो आप भी उनके किबले की तरफ आप भी जाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा बादहुम, और नहीं बाज़े उसमें से, बेताबेन, पैरवी करने वाले, किबलता, किबले की, बाज़े के, यानी उसमें से जो ईसाई हैं वो यहूदियों के किबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं, और ना जो यहूदी हैं वो ईसाइयों के किबले की पैरवी करने वाले हैं। यहूदी जो है, जो बैतुल मुक़द्दस मस्जिदुल अक्सा का वो हिस्सा जहाँ पर वो पत्थर जो है बैतुल मुक़द्दस में लटका हुआ है, उसको सुखरा बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, वो उसकी तरफ नमाज पढ़ते हैं अपनी, और उसको किबला समझते हैं। जबकि ईसाई जो है वो बैतुल मुक़द्दस के शर्की हिस्से की, जहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हुई थी, उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। जबकि आजकल तो नमाज वो पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं। तो ये पहले जो है ना, ये बातें हैं कि ऐसे जो अपनी नमाज किबला रखते थे उनका किबला उस तरफ था। तो ये सूरत हाल अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी कि जो है ना, ये आपस में उनका किबला बैतुल मुक़द्दस एक जगह वाला नहीं है, बल्कि वो जो यहूदी हैं वो सुखरा बैतुल मुक़द्दस, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस में पत्थर लटका हुआ है, वहाँ उस तरफ वो उन्होंने किबला बनाया हुआ है यहूदियों ने, और जो ईसाई हैं उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के मशरकी हिस्से को, जहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हामिला हुई थी, उस हिस्से की तरफ वो नमाज पढ़ते हैं या उसको किबला बनाया हुआ है। तो लिहाजा एक किबले पर इन दोनों का आपस में इत्तेफाक भी नहीं है, तो इसलिए वो आपके साथ कैसे रजू करेंगे, आपकी तरफ कैसे आएंगे। तो वो आपस में ही मुत्तफिक नहीं है, तो फिर वो पहले ही गुमराह हैं, क्योंकि हसद और बुग़्ज़ जो है वो उनको खा गया है। जिस तरह हसद ने काबिल को ख़राब किया, उसने हाबिल को कत्ल कर दिया और केनान बर्बाद हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो किया, उसमें उसकी वजह से मुसीबत में वो फंसे, फिर उन्होंने तौबा बाद में कर ली। तो गोया यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हसद और कीना और बुग़्ज़ जो इनके दिलों में है वो इतना ज़्यादा है कि वो अब वापस आपके किबले की तरफ आने वाले ही नहीं हैं। तो ये हालत है इनकी। इसलिए फरमाया कि वमा बादहुम बेताब इन किबलत बाद, यानी ना ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले भी नहीं हैं। वाला इनित्तबाता, वाला इन, और अगर, इनित्तबाता, अगर पैरवी करेगा, अहवा अहम, यानी उनकी ख्वाहिशों की, मिम बादे, इसके बाद, मा जा आका, कि आपके पास आ चुका, मिनल इल्म, यानी इल्म अल्लाह की तरफ अगर आ चुका है, अब दीन इस्लाम का इल्म आ चुका, ये इल्म आ चुका कि आपका किबला वो खाना काबा बन चुका है, अगर इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कोई बंदा भी, कोई एक बंदा भी जो उनके किबले की तरफ रजू करेगा, यानी जो यहूदियों या ईसाइयों का किबला है उसकी तरफ रजू करेगा, इन्ना का, पस बेशक वो होगा, इज़ल्ला मिनज़ ज़ालिमीन, तो वो ज़ालिमों में से हो जाएगा। तो गोया अब जब के हुक्म आ चुका है, तो फिर उसके बाद अगर कोई भी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कोई बंदा भी उनकी तरफ रजू करेगा, यानी यहूदियों और या ईसाइयों के किबले की तरफ, तो फिर अल्लाह फरमाता है वो ज़ालिमीन में से होगा। तो ये जो है, ये ज़ालिमीन का मतलब है
کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم اور عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اب یہاں پر قبلہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سب سے بہترین بات جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ ہوا حکم، اور اس حکم میں سب سے بڑی بات جو آئی ہے وہ آیا من بعد ما جاءک من العلم، یعنی علم ہونے کے باوجود۔ تو اب جیسے جس کو علم ہو گیا کہ ان کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، اور پھر وہ اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی یہود و نصارہ کے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر وہ ظالمین ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوں گے۔ اسی طرح سے جب اس کو اگر قبلہ کو آپ لائف سٹائل کے حساب میں لیں، کہتے ہیں نا کسی کا قبلہ جو ہے درست ہو گیا، یعنی اس نے اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا، اپنی زندگی کو اسلامی بنا لیا مکمل، یعنی اب اس کی شکل و شبہات سے، اس کی صورت سیرت و کردار سے، اس کی شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح مسلمان بن گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گانوں میں، فلمیں کرنے میں، اس میں وہ بڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں، اور پھر اسلام میں آتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے مکمل طور پر مسلمان اور صحیح باعمل مسلمان بن جاتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت سے، ان کی سیرت و کردار سے اسلام کی جھلک آنے لگتی ہے، تو گویا ان کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان باتوں میں لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ اللہ نے فرما دیا کہ جو ہے نا علم آنے کے باوجود کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا جو قرآن و سنت کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر اب آپ یہود و نصارہ کی خواہشوں پر چلنے لگ جائیں گے، ان کی طرح صورت بنا لیں گے، ان کی طرح سیرت و کردار بنا لیں گے، تو پھر آپ ظالمین بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچائے گا کوئی آپ کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے سیرت و کردار کو بھی نہ اپنائیں، اور آپ جو ہے وہ آپ کا اپنا جب ایک دین مکمل کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے تو پھر آپ کو، یعنی آپ کے گھر میں جب کھانا موجود ہے تو اب باہر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے جو ضرورت کی ہے تو پھر آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ تو یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس قرآن و سنت کی طرف سے اللہ کا پیغام مکمل ایک دین موجود ہے، جو آپ کی ہر مسئلے کا حل وہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ جو ہے اللہ نے فرمایا والا ان اتبعت اہواءہم، اگر آپ پھر بھی ان کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کو علم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر کیونکہ آپ نے ان کی خواہشوں کو اپنا لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات جو قرآن و سنت کی صورت میں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کے پاس موجود تھیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان کی خواہشات کو جب آپ نے اپنے گلے لگا لیا، اس کے اوپر چل پڑے، تو پھر اللہ سے رشتہ ختم ہو گیا۔ جس طرح فرمایا گیا من تشبہ قوم فہو منہم، جس قوم کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو گئی، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو گیا، جن کے مطابق آپ کی شکل و صورت ہو گئی، جن کے مطابق آپ کا سیرت و کردار ہو گیا، پھر انہی کے ساتھ ہی آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہاں بھی ہوگا، اور قبر سے اٹھیں گے تو پھر انہی کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور اللہ کے حضور جب آپ ترازوں میں اعمال نامہ تل رہا ہوگا تو پھر بھی انہی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے بہت سخت فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ اب آپ اپنے دین کی حفاظت خود کرو، اپنے قبلے کی طرف رہو، اپنے ایمان کو صحیح رکھو، اور تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں قیامت کے دن سرخرو ہو سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو فرما کے اپنے ہاں مقربین اور اپنی رحمت والے بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔